على رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. معزز سامعین، ابھی ہم اللہ کے گھر میں نماز مغرب ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کچھ باتیں سننے کے لیے یہاں موجود اور حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما کے ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی فرما کر انسانوں پر احسان فرمایا. جو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کی ناشکری کرتے ہیں. اور ویسے بھی جس شخص کے دل کے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہو وہ ہر اچھی چیز پر شکر ادا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور وہ چیز کوئی بہت بڑی ہونا ضروری نہیں. آپ گھر سے مسجد میں تشریف لائے، مسجد میں دیکھا کہ ماشاءاللہ صفائی بہت اچھی ہے، روشنی کا اہتمام بڑا اچھا ہے، مسجد کے بنانے والوں نے بنانے میں بڑی محبت کی ہے، ٹھنڈی ہواؤں کے لیے دور جدید کی مشینیں موجود ہیں. یہ کوئی ایک نعمت ہے. زبان سے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ شکر کا معنی یہ ہے تعریف کرنا، خوش ہونا، راضی ہونا. تو انسان جب بھی کوئی چیز دیکھے جس سے اس کو ذرا سا بھی فائدہ ملتا ہے اسے چاہیے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے راضی ہو، اللہ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ سے خوش ہو. اور جن لوگوں کے دلوں کے اوپر پردے ہیں اور وہ اندھے ہو چکے ہیں، شیطان نے ان کو بے قسمت اور بد نصیب بنا دیا. وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں دیکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ راضی نہیں ہوتے، وہ خوش نہیں ہوتے، اللہ کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی کوئی نہ کوئی کمزوری، خرابی، نقصان اسے لے کر اللہ تعالیٰ کی شکایت اور شکوے کرتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہمارے جسم میں، ہمارے گھر بار میں، ہماری آل اولاد میں، ہمیں رستے میں چلنے کی، ہمیں مسجد پہنچنے کی، عبادت کرنے کی، اور پھر کھانے پینے، ذائقہ محسوس کرنے، دیکھنے، سننے کی صلاحیتیں دی ہیں.
ان تمام پر شکر ادا کرتے کرتے زبان تھک جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ وہ شکر گزار بناتا ہے اور نہ شکری نہ قدری سے دور ہٹاتا ہے۔ میرے بھائی حافظ حسنین لطیف سلفی صاحب نے سورۃ البقرہ کے مضامین ترجمہ تفسیر کے ساتھ نماز فجر کے اندر مکمل کیے ہیں، اور سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم کے خزانے جمع کر دیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم میں سے سورۃ البقرہ کا علم رکھتا تھا ہم اسے عالم قرار دیتے کہ وہ اللہ کے دین کا علم رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے بندے کو بڑی اہمیت دیتے۔ کسی غزوہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امیر مقرر کرنا ہوتا تو جس کو سورہ بقرہ کے مکمل احکام معلوم ہوتے تھے، سورہ بقرہ یاد ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس لشکر کا امیر مقرر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کتنی عزت دیتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن سورۃ البقرہ کے پڑھنے والوں کے لیے یہ سورت سفارشی بن کر آئے گی، اور سفارش کا انداز یہ ہوگا کہ یہ سائبان کی طرح یا بادلوں کی طرح سر کے اوپر ہوگا، اور اللہ کے پاس کوئی سفارش کرنے والا جرأت نہیں کر سکے گا کہ وہاں بول سکے۔ لیکن سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، یہ دو ایسی صورتیں ہیں جو اس شخص پر جو ان کو پڑھا کرتا تھا اس کے اوپر سایہ بن کر اللہ کے دربار تک جائیں گی، اللہ سے جھگڑ کر اس کی سفارش کریں گی اور اس کی بخشش کروائیں گی۔ اللہ سے جھگڑنے کا مطلب اللہ سے بحث کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بار بار فریاد کرنا، بار بار گفتگو کرنا کہ اے الہی اس کی بخشش فرما دے، ہم سفارشی ہیں، ہم تیرے کلام میں سے ہیں، ہماری سفارش اس شخص کے بارے قبول فرما۔ سورۃ البقرہ کے مضامین کا خلاصہ کرنا بڑا مشکل عمل ہے کیونکہ بہت طویل سورت ہے، تقریباً 2.5 پاروں کی سورت ہے۔ مختصر چند باتیں کر کے ہم آخری 2 آیات پر گفتگو کریں گے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے، الف لام میم۔ کئی سورتوں کا آغاز انہی حروف سے ہے، حروف مقطعات سے۔ کسی کے شروع میں الف لام میم ہے، کسی کے شروع میں حامیم ہے، کسی کے شروع میں کاف ہا یا عین صاد ہے، کسی کے شروع میں اکیلا قاف ہے۔ اس طرح حروف مقطعات کئی سورتوں کے شروع میں، اور سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی۔ ان کا کیا معنی ہے؟ تمام مفسرین نے لکھا کہ ان کے معانی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کسی نے یہ نہیں کہا اس کا معنی ہے ہی نہیں، پھر تو یہ ہو جائے گا کہ قرآن میں کئی ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا نہ معنی ہے نہ مطلب ہے، اس کا مطلب وہ بیکار ہے، اور اس کا ایسا نہیں کسی نے کہا۔ قرآن پاک کی ہر آیت کا مطلب بھی ہے، معنی بھی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہے۔ لیکن حروف مقطعات کے متعلق یہ ہے کہ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ کے علاوہ اور کسی کو اس کے مطلب کا پتہ نہیں، لیکن اللہ خوب اس سے معنی اور اس کے مراد کو جانتا ہے۔ حروف مقطعات پر کئی لوگوں نے تختیاں بنائی ہیں، لوح قرآنی کا نام دیا، گھروں میں لٹکائے، تویز بنائے، گلے میں لٹکائے، گاڑیوں میں لٹکائے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خاص لفظ ہے، ان کو جہاں لگایا جائے وہاں پھر جن بھوت نہیں آتا، کوئی جادو نہیں ہوتا، وہاں کوئی نقصان کرنے والا نقصان نہیں کرتا، کوئی نظر بد نہیں لگتی۔ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، یہ الفاظ قرآن کے ہیں، خاص الفاظ ہیں، اللہ کے رازوں میں سے راز ہیں، متشابہات میں سے ہیں۔ لیکن یہ کہنا
کہ ان کے لیے یہ فائدے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فائدے بیان نہیں کرتا۔ اگر ایسے کوئی فوائد ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی امت کو باخبر فرماتے ہیں۔ لہذا ان کے تمیز بنانا غلط بات ہے۔ قرآن کے حروف مقطعات کے تمیز گٹے بنا کر ان کو لٹکاتے پھرنا اور فائدے اپنی طرف سے بنانا انتہائی غلط ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا، متقین کا، کافروں کا، منافقوں کا۔ اور حقیقت میں یہ 3 ہی گروہ ہیں، ان 3 سے باہر کوئی شخص نہیں ہے۔ یا تو دنیا کے اندر کافر ہیں، یا مومن ہیں، یا پھر درمیانہ طبقہ منافقین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 6 صفتیں بیان کر کے ان کو کامیاب قرار دیا، اور پھر کافروں کی صرف 1-2 نشانیاں بیان کر کے ان کو جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پہچاننا مشکل ہے۔ وہ لبادہ اسلام کا پہنتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے دل کافروں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، کافروں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اور جس شخص کا دل کافروں کے ساتھ دھڑکتا ہو، کافروں کی حمایت رکھتا ہو، کافروں کے ساتھ دکھ درد بانٹتا ہو، وہ شخص مومنوں کا حمایتی یا مومنوں کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، قربانی کرے، زکوٰۃ دے، کتنا کچھ بھی وہ کر لے، وہ سب کا سب اس وقت ضائع ہو جاتا ہے جب اس کی ہمدردی مسلمانوں کی بجائے کافروں کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ یہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کا ذکر فرمایا بڑی تفصیل سے، لیکن اس سے قبل آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرما کر انسان کا، یعنی سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا کے عزت عطا فرمائی، اور یہ واضح کر دیا کہ ساری مخلوقات میں وہ فرشتے ہوں، جن ہوں یا باقی مخلوقات، سب سے افضل بہترین مخلوق انسان ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، شیطان نے بھی کیا۔ شیطان نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں، لہذا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت نہ ماننے پر اور اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ نہ کرنے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے راندہ ہوا قرار دیا۔ آدم علیہ السلام سے بھی ایک غلطی ہو گئی کہ جنت کا ایک پھل کھانا منع کیا تو وہ کھا گئے۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام نے غلطی کے بعد فوراً توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، فریادیں کی، اللہ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور شیطان ابلیس نے اپنی غلطی پر دلیلیں دینا شروع کر دی، بہانے بیان کرنے شروع کر دیے، عذر پیش کرنے شروع کر دیے، اور کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں اس لیے میں کیوں سجدہ کروں۔ کبھی کہتا میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے۔ کبھی کوئی بات تو کبھی کسی طرح کی بات کر کے اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، توبہ کرنی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے خارج کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ سورہ بقرہ پڑھنے والوں، غلطی ہونا کوئی بڑا عیب نہیں، غلطی پر غلطی کرنا، غلطی پر اڑ جانا، گناہ پر دلیلیں دینا، یہ بڑا کام ہے۔ اور جو اعتراف کرتا ہے، غلطی مانتا ہے، اللہ اس کو معاف بھی کرتا ہے، رحمت بھی کرتا ہے، اور اسے پھر پہلے والا مقام یا اس سے بھی بلند مقام عطا کرتا ہے۔ گویا کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ہمیں آدم علیہ السلام کا رستہ اپنانا چاہیے۔ ہمیں شیطان کا رستہ، جو ہمارا دشمن ہے، ہمارے باپ کا دشمن، اس کا رستہ نہیں اپنانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مقام مرتبے کو بیان کر کے واضح فرمایا کہ یہ یہودی لوگ، ان کا بڑا مرتبہ تھا، اللہ نے بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا، بڑے ہی پیغمبر انہوں نے بھیجے تھے۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے پوتا، وہاں سے بنی اسرائیل ہے،
اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. وہاں سے بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہے. سارے انبیاء آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ سارے بنی اسرائیل ہیں. اللہ نے اتنے زیادہ پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر مبعوث فرمائے. بنی اسرائیل اس بات پر فخر کرتے تھے، کہتے ہمیں اللہ نے بلند رتبہ دیا، ہمیں من سلوا کھلائے، بادوں کے سائے ہم پر کیے، اللہ نے ہماری بڑی ہی مدد کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں. اس پر خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کے اتنے احسان پائے لیکن بدلے میں انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، پیغمبروں کی نافرمانیاں کی، پیغمبروں سے بد دعائیں دی، پیغمبروں کو قتل کرتے رہے، پیغمبروں کی تکذیب کرتے رہے، اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے رہے. اس سے بڑے ظالم کون ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب پر ایمان لا کر عمل کرنے کی بجائے اس کو بدل ہی ڈالا، اس کے معنی بھی بدلے، الفاظ بھی بدلے، دونوں طرح سے لفظی اور معنوی تحریف کا مجرم ٹھہرے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ہر وہ الٹا کام کیا جس سے اللہ نے منع کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو شیشہ دکھایا کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہم بہت بلند و بالا ہے، بڑی شان ہے، تو تمہارے اعمال یہ ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے آج کے دور میں ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر ابھی بھی کئی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی بڑی اعلیٰ کام ہے. ان کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے ہیں، ان کا ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، آل ابراہیم کہتے ہیں. لہذا یہ لوگ تو بہت عظیم لوگ ہیں، اللہ نے ان کو برتری دی ہے، قرآن میں ان کی تعریفیں کی ہے. میرے بھائی آدھی بات کرنا نرا فتنہ فساد ہوتا ہے. پوری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً ہم نے بڑے احسان کیے، منصلبے کھلائے ان کو، ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کیے تھے، بڑے پیغمبر ان کو دیے تھے. انی فضلتکم علی العالمین کا لقب دیا تھا کہ سارے جہانوں سے افضل بنایا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو توڑا، ہر حد کو پھلانگا. اللہ کے نبیوں کے قتل جیسا جرم ان کے اوپر ہے، پیغمبروں کی تکذیب کی، نافرمانی کی، اور ان میں سے کئیوں کو